والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین مہینے کافی گزر چکا ہے۔ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال سامنے آئی، اس کا ایک حصہ وہ ہے جس میں قطعی طور پر باہر نکلنا منع تھا، سوائے خاص سخت ضرورتوں کے، اور اس کی وجہ سے بڑے چھوٹے مرد، عورتیں، بچے سب اپنے محبوس ہو کر رہ گئے۔ عام طور سے یہ ایک اعتبار سے اچھا ہوا، گھر میں رہنا بھی ایک نعمت ہے، لیکن معاش کی مجبوری اور بال بچے، مرد لوگ تو سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ بچے جب نوجوان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی تعلیمی مصروفیات کے لیے گھر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھائی کے نام پر معصومیت کی عمر ہی میں ماں کی گودوں سے اور خاندان کے سائے سے اور گھر کے راحت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ معصوم بچوں کو اسکولوں کو بھیجنے کا اور نہایت کم سنی میں انہیں پڑھانے والوں کے حوالے کر دینے کا، ماں کے بجائے کسی کے زیر سایہ رکھ دینے کا، یہ فلسفہ کوئی عقلاء اور فلاسفہ کا بنایا ہوا فلسفہ نہیں ہے۔ ہر مذہب، ہر دین سے تعلق رکھنے والے دنیا کے فلاسفرز اس کے مخالف ہیں، اور وہ اس کو فطرت انسانی کے خلاف سمجھتے ہیں اور بچوں پر ظلم سمجھتے ہیں۔ خیرخواہی کے نام پر یہ فلسفہ اور نظریہ، اور بلکہ خیرخواہی کے نام پر یہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ جن دماغوں نے اس دنیا کو بدل دینے کا ارادہ کیا ہے، ان دماغوں نے برسوں پہلے سے غور و خوض کر کے یہ سازش رچی ہے اور تیار کی ہے۔ انہوں نے اس پر غور کیا کہ قدیم زمانے کے حکماء، جن کو آپ
فلاسفرز کہتے ہیں، حکما یعنی حکمت کی، دانائی کی، سمجھ کی، انسانی فطرت کی بات بتانے والے، ہر بول، ہر چیز کی حقیقتوں میں غور کر کے اس کی تخلیقی مصلحتوں کے نکتے نکالنے والوں کو عربی میں حکیم کہا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں ڈاکٹر اور فلاسفر کہا جاتا ہے۔ یہ حکیم جس کو اردو میں دانا اور سمجھدار کہتے ہیں، قدیم زمانے سے ان کا اس پر اتفاق ہے کہ جو بچے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نظام کے تحت پیدا کرتا ہے، وہ بڑے معصوم اور تمام تر صلاحیتیں رکھنے کے باوجود ان صلاحیتوں سے ابتدائی عمر میں فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ ابتدائی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر کی صلاحیتوں کو ان کے بننے کی تکمیل کے واسطے محدود کر دیتے۔ تمام صلاحیتیں جو بعد میں دوسروں کے لیے نکھر کر سامنے آتی ہیں، وہ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ ریزرو کر کے رکھتا ہے۔ پہلے خود سیکھو، کیونکہ اللہ رب العزت نے بچوں کو اپنی حکمت کے ماتحت انسانی بچوں کو علم سے محروم پیدا فرمایا ہے۔ بہت غور کی بات ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس آیت میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ شیئن میں ہر چیز داخل ہے، ہر چیز شیئن میں شامل ہے۔ لا تعلمون شیئا، ایک حرف بھی نہیں جانتے تھے، کوئی چیز بھی تمہیں نہیں معلوم تھی، بالکل کورا کاغذ جیسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تم کو نکالا ماں کے پیٹ سے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیا، آنکھ دی اور دل دیا۔ تو لا تعلمون شیئا کے بعد جعل لکم السمع والابصار والافئدہ فرمایا ہے، یہ دراصل پچھلی بات کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم جاہل مطلق پیدا کیے گئے تھے، مگر علم و معرفت کے وسائل سے آراستہ کر کے پیدا کیے گئے تھے۔ دیکھیے، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں تو ہر مخلوق کو ہیں، ہر حیوان کو اللہ نے دی، لیکن ان کے کمالات میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ انسان کے کمال میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچے کو اسکول میں لا کر آج کل کے فلسفے کے اعتبار سے 4 سال کا ہو گیا، 3.5 سال کا ہو گیا، جب بچہ اچھا بولنے لگا، ذرا ذہین ہے اور ہوشیاری کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو لوگ لے جا کر اس کو اسکول میں شریک کر دیتے ہیں۔ تو جب اسے لایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بیگ ہوتا ہے جس کے اندر تختی ہوتی ہے اور قلم ہوتا ہے، کاپی ہوتی ہے، اور یہ رہتی، سب لے کے اس کو لا کر کے شریک کر دیا جاتا ہے۔ گویا یوں کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم جاہل مطلق ہو، آج سے ہم تم کو کاغذ، قلم، بیگ، پنسل، ربر یہ سب دلا کر
پڑھنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہی مفہوم ہے لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم جاہل پیدا کیا ہے، کسی چیز کا علم پھر کیا کیا؟ لیکن ایسے ہی تم لوگوں کو نکما ناکارہ نہیں بنا کے پیدا کیا انسانوں کو، علم حاصل کرنے کے وسائل سے لیس کر کے اس سے آراستہ کر کے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ جاہل پیدا ہو کہ علم و معرفت کا ایک مرحلہ وہ ہے جو پیدائش کی گھڑی سے شروع ہو جاتا ہے۔ مرحلہ ماں کی گود میں رہنے، پلنے اور پلتے ہوئے ابھی جس علم کی ضرورت ہے وہ اسکول میں نہیں ملتا، ابھی جس علم کی ضرورت ہے وہ ماں کے زیر سایہ ملتا ہے۔ جس معرفت کی ضرورت ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کے دین اور عقیدے کو جانیں، دوسرے یہ ہے کہ والدین کے خاندانی کلچر اور تہذیب کو پہچانیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکول میں دوسری عورت سے نہیں مل سکتی۔ دوسری عورت کا اپنا تصور زندگی ہے، دوسری عورت کا بالخصوص اسکولوں میں پڑھانے والی عورتوں کا سوائے نوکری اور پیسہ کمانے کے کوئی مقصد نہیں، اور اس سائے میں آپ جائیں گے تو خود غرضوں اور پیسے کے پجاریوں کے زیر سایہ تربیت پائیں گے۔ اس لیے بڑے ہوتے تلاش کرنے کے کوئی جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، جو فطری جذبات آدمی کے اندر ہونے چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتے۔ تو یہ مرحلہ نہیں ہے اسکول بھیجنے کا۔ اس مرحلے میں فکر کی تربیت ہوتی ہے، عقیدے کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو ایک راستہ ملتا ہے، اور وہ اسی راستے اسی رنگ میں سوچنے کے قابل ہوتا ہے جو اس کے گھر کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہوتا ہے، اسی کے مطابق سوچنے کے قابل اس کو بننا ہوتا ہے۔ تو اتنی عمر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ایمان والے گھروں میں بھی کیوں نہ پیدا ہوں مکلف شریعت کا نہیں بنایا۔ 15 برس تک شریعت کا مکلف نہیں بنایا، لیکن تعلیم و تربیت کی ہدایات 7 برس سے شروع فرمائی۔ بچہ جب تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ نماز بنیادی دین ہے۔ صبیانکم وہم ابناء 7، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو بالصلاح، نماز کا مرو بالصلاح، نماز کا حکم دو۔ تو نماز کا حکم کیسے دیں گے اس کو؟ ایک تو یہ کہ جب سے پیدا ہوا ہے نماز کو دیکھتا رہا ہے گھر کے اندر، اور اسے پتا ہے کہ نماز اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ 7 سال کی عمر کے بیٹھو، آپ بھی پڑھو، ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ بھی شروع کرو، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ نماز ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان کا تصور بغیر نماز کے بہت سے علماء کے ہاں ناقص ہے، لہذا اس کا حکم دو۔ اور نماز چونکہ بنیاد ہے اعمال اسلام کی، تو ایک بات بتا دی، اس میں روزے کا حکم دو، زکوٰۃ کا دو، حج کا، جو چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ ایک مومن کو ہر علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس علم کی ہر مومن کو کمپلسری ضرورت ہے، ضروریات دین کا علم، وہ شروع کر دو یہاں سے، کیونکہ نماز ضروریات دین میں داخل ہے۔ یہاں سے ضروریات دین کا ایک اصطلاح ہے فقہا کی، ضروریات دین۔ ضروریات دین سے مراد ہر ایمان والے کو جتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے وہ ضروریات دین، اتنا علم یہ شروع کرنے کا حکم دے۔ معلوم ہوا کہ باقاعدہ پڑھانے کے مرحلے سے پہلے
ماحول سے خود بخود جاننے، سمجھنے، سیکھنے اور فکر اور مزاج اور طبیعت کو اس میں ڈھال لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھو تمہارے باپ دادا کبھی ایسا نہیں کرے، اور دیکھو تمہارے ہم سنے نہیں آج تک، ایسا بچے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ سب اونٹتے رہتے ہیں۔ کیوں اونٹتے رہتے ہیں؟ بھائی آپ اس ترتیب سے گئے ہی نہیں جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا۔ تو اب یہودی دماغوں نے یہ سوچا، خصوصاً جو انتہائی سخت انسانیت کی دشمن یہودی تنظیم الومنیٹی کے یہودی بھی ان سے نالا و ناراض تھے۔ انسان ان کو آنکھ میں کھٹکتا ہے، بس ہر انسان کو وہ جانور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس تنظیم نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد اس کی ایک بہت بڑی تعلیمات کی ماہر مانی گئی ہے۔ اس نے 10 نکاتی ایجنڈا بنایا اور اسے انگلینڈ کی حکومت کا جو دارالعوام ہے وہاں کی پارلیمنٹ میں پیش کر کے پاس کروایا۔ یہ وہ تنظیم ہے جس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے، اس واسطے کہ اس کی جڑیں پوری دنیا میں اس قدر مضبوط ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی ان پہ تنقید کریں تو اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ اس قدر خطرناک تنظیم ہے یہ امریکہ کی سیاست پر حاوی ہے، یہ ساری دنیا کی حکومتوں کے دماغ پر چھائی ہوئی۔ اس تنظیم کے اندر اس کی دولت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس تنظیم میں دنیا کے جتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ سب یہودی ہیں، وہ سب اس کے ممبر ہیں، چاہے انگلینڈ کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے جرمنی کے ہوں، چاہے فرانس کے ہوں، چاہے چائنا کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، کہیں کے ہوں۔ سب سے بڑے دولت مند لوگ اور دنیا کی تمام فلم انڈسٹریز اور دنیا کے تمام ناولیں، افسانے اور ڈرامے بنانے والی تنظیمیں، یہ سب ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ چھوٹے بچوں کو گھر سے جدا کیا جائے اور انہیں اسکولوں میں لایا جائے، اور چھوٹے بچوں کے پڑھانے نت نئے طریقے نکالے گئے۔ ٹیکنالوجی وجود میں آنے کے بعد ان بچوں کو آسانی کے خوشنمائی کو دیکھ کر سب اس کو فالو کرنا تھا، لیکن تیار کون کر رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تیار کرنے والا اپنی محنت کو ضائع نہیں کر رہا ہے، تیار کرنے والا اپنی محنت کے پیچھے مقصد کو رکھا ہوا ہے اور اس مقصد کے ساتھ یہ سارا کام کر۔ اب جیسے ان کے جو 10 امور کا ایجنڈا ہے، اس کا پہلا نمبر یہ ہے، اسٹوڈنٹ کے دماغ سے خدا کو باہر نکالو، ایسا ماحول بناؤ، ایسا سلیبس بناؤ، ایسی ٹیکنالوجی کا ہو جائے، وہ اپنے کسی غائب ارض و سما کے مالک کا تصور تسلیم نہ دے جو آسمانی مذاہب کی دعوت ہے، کیونکہ آسمانی مذاہب سے بچوں کو ہٹے، نہ بچہ مسلم رہے نہ کسی اور دین دھرم کا رہے۔ ہر آسمانی مذہب یا خود ساختہ عقیدوں سے بچوں کو ہٹانا اور خالص مادہ پرستی اور دنیا داری اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر جینے کا مزاج ان کا بنانا۔ اب جو کوششیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں تھوڑا بہت دین بچوں کو سکھانے کی، کرنے کی، ہم بھی جو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں اور بہت سے مخلص بندے کر رہے ہوتے ہیں،
یہ تو سمجھیے آپ ان کے ضرر اور مقصد سے بچنے کا ایک 5% حصہ بھی نہیں، 5% کامیابی بھی نہیں ہے۔ ایوں آپ کہہ لیجئے کہ غنیمت ہے کہ وہ تو ہے، لیکن یہ 5% بھی کامیابی نہیں، اس لیے کہ ہر چیز ادھر سے طے ہو کے بن کے آتی ہے، تیار ہو کے آتی ہے، اور آپ اس کے پروپیگنڈے کو سن کر اس کے مفادات کے جو اسکول جتنا عالمی ہے تو اس کو ترجیح، اس لیے کہ یہ اچھی تعلیم گاہ ہے۔ اچھی تعلیم گاہ سے کیا مراد ہے؟ وہ لیٹسٹ ہو، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو، جدید عالمی معیارات کی ہو، انٹرنیشنل لیول کی، بس وہ سب سے اچھی جگہ ہے اپنے بچوں کو حوالے کرنے کے واسطے۔ اور جو جتنا انٹرسٹ قدر وہ ایلومینیشن سے جڑا ہوا ہوگا اور ان کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ جب انہوں نے حکومتوں کو پابند کر لیا ہے اپنے ایجنڈے کا، تو اب دوسرے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی بڑی حکومتیں، یعنی دنیا کی عالمی طاقتیں وہ قبول کر چکی ہیں ان کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر اس کو رائج کر دیا ہے گزشتہ صدی میں۔ تو اب یہ بچے ہمارے یہ بات نکل گئی، اس لیے میں نے بتایا کہ یہ بچے اب مجبوری ہو گئی، حالات کہتے ہیں کہ صاحب اگر دینی تعلیم میں بھی دیکھ لیجئے، جتنے اکابر کے حالات پڑھ لیجئے، آج سے 50 سال پہلے کے علماء کے جو بڑی بڑی شخصیتیں اب گزر رہی تو ان کے حالات سامنے آتے ہیں، لکھے جاتے ہیں ان کے حالات، کسی کے بھی پڑھ لیجئے، فلاں جگہ پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں گھرانے میں پیدا ہوئے، اور قرآن مجید انہوں نے فلاں، کسی کا بھی پڑھ لو، اور دنیا میں بھی یہی ہوتا تھا۔ ایک جرمن ماہر تعلیم ہے، اس کا مضمون میں نے کبھی لکھا تھا، یعنی اس کی کتاب تو جرمنی میں ہے اور تعلیمی نفسیات پر ہے، اور اس کا اردو ترجمہ نظام اسٹیٹ میں جب دارالترجمہ عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت دنیا بھر کی قیمتی اور نہایت کارآمد کتابوں کے تراجم کیے جاتے تھے، مترجمین اس میں رکھے جاتے تھے، تو ایک دارالترجمہ تھا عثمانی میں کراتا تھا، کیونکہ ہندوستان کی زبان اردو تھی اور ذریعہ تعلیم اردو تھا اس زمانے میں۔ تو وہ ترجمہ میں نے پڑھا تھا، عثمانیہ یونیورسٹی کا دارالترجمہ کے تحت چھپا ہوا مضمون اس جرمن اسکالر کا۔ اس نے شروع ہی میں یہ بات لکھی کہ کم عمر بچوں کو اسکول میں شریک کروانے کا اور ان کو تعلیم دینے کی ذمہ داریاں اٹھانے کا رواج اس وقت سے ہوا ہے جب سے کہ مائیں اپنے بچوں کی پرورش کے فریضے سے دستبردار نے کام چھوڑا تو یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج کی کتاب نہیں ہے وہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواب میر عثمان علی خان کے دور میں ان کی اپنی یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی کی جو سرگرمیاں تھیں، اس میں ایک سرگرمی دنیا بھر کے اسکالرز کی کتابوں کا اردو ترجمہ تھا۔ اس وقت ترجمہ ہوا، اور ظاہر ہے ترجمے سے پہلے وہ لکھی گئی ہے، اور تو کب کی بات ہو گئی ہے، 150-200 سال پہلے ایک جرمن ماہر تعلیم خاتون کا یہ اپنے کلچر کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش چاہتا تھا۔ عربوں میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا اور دنیا کی دیگر قوموں میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا، لیکن اس تصور تعلیم نے سب کو یکساں کر دیا۔ سکھ خاندان کی عورت ہے، یہ مارواڑی عورت ہے، یہ جو ہے ہندوؤں کے مختلف کلچروں اور عقیدوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ کائست لوگ تھے، مرد بھی پہچانے جاتے تھے، خاص قسم کی ٹوپی، خاص قسم کی شیروانی، خاص عورتوں کا خاص لباس، ہر قوم کا اپنا کلچر۔ اس تحریک نے دنیا کی قوموں کے اپنے اپنے کلچروں کو
ग्लोबलाइजेशन का हसीन उन्वान दे करके ख़त्म कर दिया। ये नहीं पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन, कल्चर का ग्लोबलाइजेशन ये पहले क्यों नहीं तय हुआ, और इसको तेजी से कबूल कर लेने वाला कल्चर पर आ जाए, लेकिन वो कल्चर किसका होगा, क्योंकि कल्चर तो बहुत थे, तो वो किसका होगा और किस में ज़्यादा खूबियां हैं कि इसको लिया जाए। लेकिन सब वहाँ एक ही मकसद था कि मजहबी ख्यालात को ख़त्म किया जाए और आज़ाद ख्याल लोगों को तैयार किया जाए। इसको लोगों ने अपने लिए बड़ी नेमत समझा कि सारी दुनिया तरक्की याफ्ता हो जाएगी और एक जैसी हो जाएगी। क्या कहने, माशाअल्लाह, देहात भी शहर बन जाएंगे, आज तक तो नहीं बन सके, अब आगे क्या बनेंगे। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि लोगों की बदिन ख़त्म होती चली, यहाँ तक कि अब तो मुसलमान तालीम याफ्ता लोग बच्चियों के, बिलखुसूस बच्चियों के, ऐसे नाम रख रहे हैं जिससे उनका मुसलमान होना या ईसाई होना या फुला होना समझना मुश्किल है। ऐसे ऐसे नाम। इस्लामियत अगर नाम में नज़र आती है तो हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के तहत डर करके इस्लामी पहचाने जाने वाला नाम नहीं रखना चाहते। बातें दूसरी बनाते हैं, लेकिन अंदर का जो मर्ज़ है वो ये है कि कहीं हमारे बच्चों को मुसलमान समझकर हकारत की नज़र से न देखा जाए, कहीं हमारे बच्चों को मुसलमान मानकर लोग जो है पुराने ख्यालात वाले न समझें, डार्क पीरियड के न समझें हमें। ये अंदर बीमारी है। वो ज़बान से बोलते हैं ज़रा अच्छा सा नाम, ज़रा अच्छा सा क्या, जो अच्छे नाम अल्लाह के रसूल ने, उनके असहाब ने रखे, उससे अच्छे क्या नाम हो सकते। अल्लाह वालियाँ जो अपने नामों से मशहूर हुई, उनसे अच्छे क्या नाम हो सकते। नहीं, वो अच्छा सा का मतलब ये होता है ऐसा जिससे मुसलमान होना, दीनदार होना, मज़हब पसंद होना ना समझ में आए। ये सब साजिशें हैं। इन साजिशों के तहत फिर बच्चे हमारे बिल्कुल जैसे ही ज़रा होशियारी आ जाए, ज़रा अच्छे बच्चे बोलने लगे, अभी तुतलाते भी क्यों ना हो, उन्हें ले जाकर स्कूल वालों के हवाले कर दो, बड़ी बड़ी फीसें दे दो और अपने सर से बोझ उठा के फेंक दो कि हमें कुछ नहीं करना है औलाद के लिए, और औलाद के लिए कंपनियों को करना है, औलाद के लिए दुकान वालों को करना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो कहाँ से कल्चर रहेगा? कोई कल्चर बाकी नहीं रहा, सब तहजीबें मिट गईं और इंसानियत जो है वही एक शक्ल व शबाहत में, एक अंदाज में, एक तौर तरीक़ में, एक किस्म की ज़िंदगी में आ गई। क्यों? ताकि वो इस्लाम जाना पहचाना ना जा सके दुनिया के अंदर, और खुदा का नाम लेवा इस दुनिया में कोई ना रहे, क्योंकि इस तंजीम को, ये तंजीम अकीदतन यानी अकीदे के ऊपर वार करती है, लेकिन ख़ुद का भी अकीदा है जो दूसरों पे मुसल्लत करती है, और वह अकीदा है इबलीस को खुदा समझने का। इनका लोगो भी वही है। जितने फिल्मी दुनिया है इस वक्त में, सारी फिल्मी दुनिया के कंपनियों का जो लोगो है वो इसी कंपनी का लोगो है, इसी को यूज़ करते हैं वो सब। क्यों? इनको पैसा दे देकर उन्होंने ही बढ़ावा दिया है, उन्होंने ही तैयार करके रखा है। अब फिल्म का एक तस्वुर ये तंजीम बनाती है और इनसे काम लेती है। जब ये एक फ़िल्म तैयार कर देते हैं तो उसकी रिलीज़ होती है और उसे आम किया जाता है, इतना आम किया जाता है कि लोगों के अक़ीदे वही बन जाते हैं, लोगों के ख़यालात की तरबियत हो जाती है, और ये फ़िल्म उनकी मुरब्बी बन जाती है। जैसे माँ बाप बच्चों के मुरब्बी होते हैं, ऐसे ही ये फ़िल्म उनकी फ़िक्री मुरब्बी हो जाती है, उनके मकतब फ़िक्र को बदलने का काम करती है। यही सब चीज़ें, बच्चों के लिए फ़िल्में, छोटे छोटे मासूमों के लिए फ़िल्में, इनके लिए फ़िल्में। क्या? तो कहा ये इस ज़माने का तरीक़ा तालीम है, इससे बच्चे ज़हीन हो रहे हैं, इससे बच्चे बहुत तेज़ हो रहे हैं। हाँ भाई, बच्चे इससे बहुत तेज़ हो रहे हैं, बहुत कामयाब तरीक़े तालीम।
اس کو لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اس کو نہیں دیکھا۔ اور جب ہمارے بچے ہماری ڈگر سے ہٹ گئے، رستے سے ہٹ گئے، تو سر پکڑ کے بیٹھے۔ اور ایک طریقہ دنیا کا ہوتا ہے، جیسے دیکھو آج کل کورونا وائرس کا مسئلہ ہے، شروع ہی میں کئی خبریں عالمی ادارے صحت کی طرف سے سامنے آئیں کہ اب یہ مرض جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جیسے نزلہ، زکام، یہ بیماریاں ہیں، کبھی انسان کو لگ جاتی ہیں تو اب انسان سمجھوتا کر لیتا ہے، کب تک اس کو درست کرتے بیٹھے گا؟ سمجھوتا کر کے نوکری پہ لگ جاتا ہے، کام میں لگ جاتا ہے آدمی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیماری ختم ہونے والی ہے، کو اب سماج کا اور زندگی کا ایک حصہ مان لیا جائے کہ پہلے جب دفاع کرتا ہے اور اپنے کو بچانے کے واسطے اسے پیچھے ڈھکیلتا ہے، جیسے بیماری کو دور کرنے کی استعداد ہوتی ہے، لیکن جب ہمت ہار جاتا ہے تو اس کو دوست بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اسکولوں کے ذریعے سے جو چیزیں لائی گئیں پہلے مسلمانوں کو اچھی نہیں لگیں، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، ان کو دبا سکیں۔ تو دوسرے کو دبا سکتا ہے وہ غالب آئے گا، آپ نہیں دوسرے کو دبا سکتے تھے، وہ آپ پہ غالب آ گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ داعی کبھی مدعو نہیں ہوتا، آنے والے ہیں، آپ نے آج لوگوں کو بلا رکھا ہے اور آپ کے دوست نے اور بہت جگری دوست نے فون کیا کہ ارے یار آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے، آج ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ تو آپ کہیں گے میرے گھر میں بھی دعوت ہے بھائی، مہمان آنے والے ہیں، اس لیے داعی مدعو نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا داعی مدعو۔ جب سے مسلم امہ داعی نہیں رہی تو مدعو ہو گئی۔ داعی تو یہ تنظیمیں بن گئیں جو انسانیت کی دشمن ہے۔ چلو مسلمانوں ہی کی ہوتی تو ایک بات، ان مسلمانوں کی نہیں، انسانیت ہی کی دشمن ہے اور ہر آسمانی عقیدے کی دشمن ہے، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے اسلام کی شکل میں، ہر آسمانی عقیدے کی دشمن ہے۔ ان کو لفظ خدا اللہ سے چڑ ہے، کیونکہ ابلیس کے ایجنٹ ہیں، وہ کیسے اللہ سے دوست؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ایک ظلمت کی بات ہوتی تو ظلمت ہی کہہ دیا جاتا، لیکن قرآن صرف مکے کے مشرکوں کی ظلمت کی بات نہیں کر رہا تھا، قرآن ایک ظلمت شرک اور ظلمت کفر کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن ظلمات بعضها فوق بعض کی بات کر رہا ہے، بے شمار اندھیروں کی بات کر رہا ہے، اندھیرے کے بعد اندھیرا، اندھیرے کے بعد ایک، یہ بھی ایک ظلمت ہے جو تعلیم کے نام پر مسلط ہوئی، جس سے دماغوں میں اندھیرا چھایا۔ تو صرف جانور کی طرح دیکھنا آنا، سننا آنا، اس کی اللہ نے تعریف نہیں کی ہے، وہ انسان کی سماعت اور انسان کے بصارت کی تعریف کی ہے، جو برائے علم و عقل ہے، جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تک پہنچ سکے، جس کے ذریعے سے آدمی خالق و مالک کو پہچان سکے، جس کے ذریعے سے آدمی خالق و مالک کی وفاداری کے جتن سیکھ سکے، وہ سمع و بصر کی تعریف ہوئی ہے اور اس دل کی تعریف ہوئی۔ تو یہ سارا نظام جان بوجھ کر فیل کیا گیا۔ اب جب پتہ ہے کہ فکر، عقیدہ، تہذیب اور مزاج یہ سب چیزیں 7 سال کے اندر بن جاتی ہیں، تو اسکول 3 سال سے کھول دیے گئے، 3 ساڑھے 3 سال کی عمروں سے کھول دیے گئے، تاکہ کم سے کم ہم کو وہ 4 سال ملیں جس میں بچوں کے فکر، عقیدے، ذہن اور ہر چیز کو بدلا جا سکے، وہ ہمیں مل جائیں، پھر ہم بدل لیں گے۔ اور ان میں سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور مذہب کو یہ پہلے دن بچوں پہ مسلط کرو، صرف دنیا داری، خود غرضی، ہمارا کام کس طرح نکل سکتا، اپنی زندگی کا حق نہیں ہے، یہ بچوں کے دماغ میں بٹھاؤ۔
والدین کو کوئی تم صاف کہہ سکتے ہو، یہ تمہارا، تم انسان ہو اور ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، کسی کی وہ غلامی نہیں کرے گا، ماں باپ کی بھی غلامی نہیں کرے گا۔ ماں باپ اگر تمہیں کچھ کہتے ہیں تو تمہیں حق ہے کہ تم ان سے یہ کہو کہ مجھے جب یہ نہیں پسند ہے تو آپ کیوں کہتے ہو مجھے بار بار؟ یہی مثال اس میں لکھی ہوئی ہے، جب مجھے نہیں پسند ہے تو آپ کیوں مجھے بار بار کہتے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے یہ کام۔ ماں باپ کو ایسا جواب دینے کی جرت پیدا ہو۔ تو دیکھیے جتنا فطری نظام اللہ نے بنایا تھا انسانوں کو انسان بنائے رکھنے کا، وہ سارا انہوں نے توڑا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں تو کچھ اور بولنے کے لیے آج مجلس میں آیا تھا اور پھر وہی بات بولوں گا، اسی پر لا رہا ہوں میں۔ یہ تو بات درمیان میں آ گئی، میں بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ، لیکن وہ بہرحال چونکہ مزاج کے خلاف، ماحول کے خلاف ہے، تو اتنا بچوں پہ اس کا کوئی خاص اثر، بالخصوص ہمارے ہندوستانی بچوں پہ تو کوئی اس کا اثر نہیں۔ اور پھر دیہات کے بچے، اور اسی طریقے سے اسکولوں میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں، ان کو تو چلو اگر اسکول والے کچھ تو کر رہے ہوں گے، تو ماں باقی بچے کیا کر رہے ہیں جو پہلے سے بھی اسکولوں میں نہیں، ان کا کیا ہو رہا ہے؟ اور ان بچوں کی زندگی یہ لایانی اور بیکار تو نہیں رہ سکتا انسان فطرتاً، تو اچھے کام میں نہیں لگاؤ گے، برے کاموں میں لگ جائے گا۔ نیوٹرل نہیں رہتا کوئی بھی کہ صاحب آپ اچھے نہیں تو کم سے کم جیسے ہیں ویسے رہیں، ایسا کوئی نہیں رہتا، کیونکہ انسان حرکت کرتا ہے، سکون تو موت ہے۔ انسان زندہ ہے تو حرکت میں رہتا ہے، حرکت نہیں ہو تو آپ بھی اس کو مردہ مانتے۔ حرکت ہو، آنکھ حرکت کر رہی، کان حرکت کر رہی، زبان حرکت کر رہی، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا، ہر چیز حرکت میں ہے، یہ زندگی۔ آپ اگر اچھی حرکتوں میں لگائیں گے، اچھی حرکتوں میں مصروف ہو جائیں گے، اور اگر نہیں اچھی میں لگائیں گے تو کسی میں بھی ہو جائیں گے، اور وہ کسی میں بھی ہو جانا اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، عام طور سے خراب ہی زیادہ ہوتا ہے جب اگر بڑے صحیح راستے پہ نہیں ڈالتے بچوں کو۔ اس وقت جو ہے 1 مہینے سے تو معاشی مجبوری سے لوگ پریشان ہی تھے، جیسے ہی اجازت مل گئی تو جو گھر کے بڑے لوگ ہیں جو 3 مہینے سے گھر میں تھے، کم سے کم ان کے سامنے ان کے بچے تھے، بچوں کا اچھا برا نظر آ رہا تھا، گھر والوں کی تعلیم تربیت کا کچھ خیال آ رہا تھا، لیکن اب چپ کے اب جئیں گے کیسے؟ کام پہ اپنے نکل گئے۔ جب یہ لوگ کام پہ نکل گئے، لیکن ابھی نہ اسکول کھلے ہیں نہ کالجز کھلے ہیں، تو نوجوان بیکار پڑا ہوا ہے اور بچے بیکار پڑے۔ اب بیکاری انسان کو بہت برے نتائج تک پہنچا دیتی ہے۔ بیکاری سے کتنی بلائیں آ سکتی ہیں وجود میں، شمار کرنا مشکل ہے۔ اتنی بلائیں بیکاری سے وجود میں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں، یعنی دینی اور مذہبی بھی، اور اخلاقی اور سماجی بھی، اور شخصی اور انفرادی بھی۔ کتنے مصائب وجود میں آتے ہیں بیکاری سے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھو کتنے گھر ایسے ہیں جہاں جہالت کی وجہ سے اس لاک ڈاؤن کے دوران میں، بجائے اس کے کہ بھائی سب لوگ گھر میں ہیں، چلو اللہ کا شکر ادا کریں، روزی روٹی نہ ہو، ایک وقت ہی کھا لیں گے، مگر سب مل جل کے آج محبت سے رہیں گے، اللہ موقع دیا ہے، ماں باپ بیوی بچے سب مل کے رہیں گے ایک ساتھ، بجائے اس کے جہالت کی وجہ سے اس لاک ڈاؤن میں کتنی طلاقیں ہو گئیں، کتنے جھگڑے ہو گئے، کتنی مار پیٹیں ہو گئیں، میاں بیوی بچوں کے درمیان نفرتیں ہو گئیں، کتنے حادثات ہو گئے گھر باہر۔ تو دو آگیں نہیں ہوتی تھی تو ایک آگ جلتی تھی، صرف ایک آگ ہے ہی نہیں، اب جو 2 آگ جمع ہو گئی تو دھماکے ہو رہے۔ تیلی میں بھی آگ ہے، اور ماچس بیگ کے بازو میں بھی آگ ہے، وہ آگ بھی ٹھنڈی خاموش ہے، یہ آگ بھی ٹھنڈی خاموش ہے، کیونکہ وہ آگ الگ ہے، یہ باہر ہے، یہ آگ اندر ہے، دونوں خاموش تھے۔ لیکن جب یہ کاڑی لے کر کے ماچس باکس پہ آپ رگڑا لگائیں گے، اس رگڑے کے ساتھ ہی وجود میں آئے گی، تو کیا ایک میں آگ تھی؟ آگ تو دونوں میں تھی، دونوں آگے ٹکرا کر تو یہ باہر اپنا چلے جاتے تھے محنت مزدوری کام نوکری کے واسطے، اور وہ گھر میں رہتی تھی۔
گھر کے جھنجھٹوں میں رہتی تھی، لیکن جب موقع ملا کہ صاحب دونوں گھر میں رہنے لگے، دونوں گھر میں رہے، تو دونوں کا گھر میں رہنا بعض گھرانوں میں اللہ کی رحمت بن گیا۔ اب بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ اللہ نے چلو مصیبت میں ضرور ڈالا ہے، لیکن یہ ایک نعمت عطا فرمائی کہ سب مل کے پیار محبت سے گھر میں ہیں، ساتھ میں کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ چلو کتنا اچھا موقع دیا اللہ پاک۔ اور بعض گھروں کے اندر وہ آگ سے ٹکرا کر کے دھماکے ہوتے رہے، فتنے ہوتے رہے، جھگڑے، روز روز لڑائیاں اور مار پیٹ کی نوبت، تماشے، یہ سب ہوتے رہے۔ تو اب بولیے کہ بیکاری کتنے مصیبتوں کو وجود میں لاتی ہے۔ ہاں الحمدللہ بہت سے اپنے گھروں میں مصروف، عبادت میں مصروف رہے، دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے، بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہے۔ ان کی مصروفیت نے ان کو برائیوں کی طرف جانے سے روک لیا، لیکن جہاں بیکاری تھی وہاں جھگڑے تھے، وہاں فتنے تھے، وہاں فسادات تھے۔ اسلام بیکاری کو لایانی کا لفظ دے کر جڑ سے اکھاڑ کے ختم کر دیا۔ بیکاری اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو اسی طریقے سے اب بچوں کو تو بڑے تو چلو مصروف ہو گئے، اور عورتیں بہرحال ہر وقت ہی اپنی مصروفیات میں ہیں اپنے گھر گھرستی کی۔ اب مرد تھے گھر میں، وہ بھی اپنے کاموں پہ چڑھ گئے، لگ گئے، کچھ نہ کچھ روزی روٹی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بچے ابھی بھی بیکار ہیں۔ کالج کی لڑکیاں، کالج کے لڑکے اور چھوٹے بچے، تھوڑے بہت بعض اسکولوں کے ذریعے سے کچھ آن لائن کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہوگا تھوڑا بہت بچے بہرحال زیادہ بگڑنے سے بچے اور کچھ نہ کچھ تو مصروف ہو۔ لیکن جو سسٹم تھا وہ سسٹم تو ابھی شروع ہوا نہ، بہت جلدی کوئی اس کے آثار ہیں۔ ڈر ہے کہ تعلیمی سال یوں ہی نکل کر خراب ہو کر ضائع ہو جائے گا، یا کوئی اس کی مرتا کیا نہ کرتا کی شکل اخیر میں نکلے گی۔ ابھی سرے دست کوئی آثار نہیں ہے سامنے، حکومت کوئی بھی اشارہ بھی نہیں دے رہی ہے اسکولوں کے بارے میں کہ ان کے عزائم کیا ہیں، ارادے کے۔ تو ایسے وقت پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل و عیال، بال بچے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ چھوٹے بچے تو نہیں جائیں گے جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن ان کے گناہوں کا وبال ماں باپ پر آئے گا اگر انہوں نے تربیت نہیں کی، اگر انہوں نے نہیں سکھایا تو سب ماں باپ کے کھاتے میں آئے گا، بچوں کے کھاتے میں نہیں آئے گا۔ بچے تو ابھی مکلف نہیں، اس لیے وہ درگزر کے قابل ہیں، لیکن والدین جن کی ذمہ داری میں تھا کہ وہ تربیت کریں اور وہ تربیت کر رہے ہیں، تو چلو ان کے کھاتے میں بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کی ممکنہ فکریں نہیں کر رہے ہیں تو ان کی برائیاں ان کے کھاتے میں آ رہی ہیں، کیونکہ سبب وہ بن رہے ہیں۔ تو اس وقت فکر کی جائے، اپنی اولاد کی عزت کی جائے، اور ان کو اچھے آداب سکھائے جائے۔ عزت کا مفہوم یہ ہے، اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی عزت کرو۔ کیا مطلب عزت کرو؟ احسنوا آدابہم، ان کی تہذیب، ان کے ادب، زندگی کے بہت سے ادب ہیں جن کی تربیت کی ضرورت ہے، وہ ساری تربیتیں کر کے ان کی جسمانی تربیت، ان کی ایمانی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی صحتی تربیت، اور چھوٹے ہیں تو بس یہ تربیتیں ہیں جو ان کی کرنا ہے، پھر تعلیمی تربیت ہے، پھر جنسی تربیت ہے، اب جس سے بڑے ہوتے جائیں گے اسی اعتبار سے، لیکن یہ تربیتیں کرنا ہے۔ ان تربیتوں کے لیے دھیان دینا، توجہ دینا، نظام خانگی، نظام زندگی بنانا، تاکہ بچے اس نظام کے پابند ہو کر ان کی تربیت ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں کرنا اگر کریں گے تو ہمارے بچے بچ جائیں گے، نہیں تو پھر بچے ویسے ہی خراب ہو رہے تھے، یہ بیکاری میں تو اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے، پھر ان کو سمجھانا اور ان کو قابو میں لانا مشکل کام ہو جائے گا۔ اس لیے تمام شریک ہونے والوں سے
بڑی دل کی گہرائی سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کرو تاکہ وہ اچھے کاموں میں لگے رہیں، اور مصروف رہنا بہت سی برائیوں سے آدمی کو بچاتا ہے، بیکار رہنا برائیوں کی رستے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس کی جانب توجہ دیجیے، فکر کیجیے۔ جمعے میں بھی میں نے یہی پیغام دیا مسلیوں کو، اور اس پروگرام کے ذریعے بھی سب مسلمان بھائی بہنوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کرو، انہیں سچا پکا مسلمان بناؤ، اللہ کے دین کا سپاہی بناؤ، سیدنا محمد الرسول اللہ کا عاشق صادق بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اصحاب کی روش پر چلنے والا، اور جو ہے آخرت کے لیے جینے والا بناؤ۔ یہ سب تربیت اللہ سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔